میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نیکسٹ پلانٹ شو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، ان سب کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے قربانی کے لحاظ سے۔ قربانی، مسلمان اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانور کی قربانی ہر سال کرتے ہیں۔ قربانی کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کوئی خواہش کو قربان کر دے یا اپنی کوئی قیمتی چیز کو قربان کر دے۔ صرف جانور کی نہیں، جانور کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ انسان سے قربانی چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی قربانیاں اللہ تعالیٰ اس زمین پہ انسان سے مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی خواہش کی قربانی، کبھی زکوٰۃ کی فیس میں قربانی، لیکن خیر یہ تو جانور کی قربانی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دوستوں، جانور کی قربانی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ انسانوں کو اس زمین پہ، مسلمانوں کی یہ جانور کی قربانی پہ اعتراض ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ بھئی کیوں اعتراض ہے، مسلمانوں کی قربانی کے کیا کیا فائدے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوستوں، ہسٹری کی اگر ہم بات کریں، ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کرام میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، ڈریم، کہ میری راہ میں کوئی قیمتی چیز کو قربان کرو، ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے خواب میں نہیں سمجھے، دوسرے خواب میں نہیں سمجھے، اور پہلے دوسرے خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں بھی دی تھیں، بکرے ذبح کر دیے، اونٹ ذبح کر دیے، گائیں ذبح کر دی۔ پھر دوبارہ سے خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ پہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، خیر لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی اجازت بھی تھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو بھی تیز کر لیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھری چلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے چھری تو موم بن جاتی ہے، لوہا پگھل کے پانی کی طرح زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کیا اوقات چھری کی، لوہے کی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ سے چلائی، نہیں چلی، پھر سے چلائی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام زمین پہ اترے آسمان سے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پہ دمبا رکھ دیا، دمبا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو دمبا ذبح ہو گیا، دمبا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ جب دمبا ذبح ہوا تو یہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ خیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے بہت ہی پینفل اور فیلنگ والی سٹوری ہے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بہت شارٹلی اور موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں۔ اب مسلمان قربانی کرتے ہیں ہر سال، کوئی دمبا ذبح کرتا ہے، کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، کوئی گائیں کو ذبح کرتا ہے، کوئی بکرے ذبح کرتا ہے۔ اور مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کر رہے ہیں، مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان جو اینیمل کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، وہ اینیمل پوری دنیا کھاتی ہے، اور مسلمان جو جانور کھاتے ہیں
ان کے گوشت میں پروٹین ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی اچھی چیز رکھی ہے گوشت انسان کے لیے، انسان کے جسم میں پروٹین آتا ہے۔ اور پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے انسان، وہ سب جانور کھاتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے۔ اب اس زمین پہ کچھ انسان خنزیر کھاتے ہیں، پگ۔ اب یہ پگ کتنا نقصان دہ ہے انسان کی ہیلتھ کے لیے، یہ آپ کو سائنس بتائے گی۔ اب کچھ انسان اس زمین پہ کتے، بلیاں، چوہے، چمگادڑ اور سانپ یہ سب بھی کھاتے ہیں، تو یہ اینیملز کتنے نقصان دہ ہیں انسان کی ہیلتھ کے لیے، یہ آپ کو سائنس بتائے گی۔ اب کچھ انسان اس زمین پہ کہتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، تو بھائی اس طرح تو پوری دنیا جانوروں پہ ظلم کر رہی ہے، مسلمان تو پھر بھی ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا تو اپنا طریقہ ہے جانور کو کھانے کا، اور جو جانور مسلمان کھاتے ہیں وہ بھی پوری دنیا کھاتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھو کہ ظلم بولتے کس کو ہیں۔ مسلمان جب جانور کو کاٹتے ہیں تو فوراً اس کے نیک کو کاٹتے ہیں، اور جانور کو پین بہت کم ہوتا ہے، منٹوں میں جانور کی جان نکل جاتی ہے۔ اب کچھ انسان اس زمین پہ کتے، بلیوں کو جلتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیں گے، گرم پانی میں پھینک دیں گے، تو یہ ظلم ہے؟ یا جانور کی کچھ منٹوں میں جان لے لو، یا یہ ظلم ہے؟ دیکھیں، جانور کو جب تھوڑا تھوڑا کر کے مارو تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اب میں جانور کو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں، اس کی پیچھے سے ٹانگ کاٹ دوں، اس کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دوں، گرم کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دوں، تو زندہ وہ چیخیں مار مار کے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ جو جانور پہ اذیت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ظلم۔ زندہ رکھ کے اس کو آگ لگا دیں گے، گرم کھولتے ہوئے تیل میں یا گرم پانی میں پھینک دیں گے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو انسان اس بات کو سمجھے۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مسلمان صرف وہی اینیمل کھاتے ہیں جو انسان کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے، جس میں پروٹین ہے، اور یہی اینیمل اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدہ مند رکھے ہیں، انسان کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند رکھے ہیں۔ ویسے تو ہزاروں جانور ہیں، لیکن ہر جانور کھانے کا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور کسی جانور کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسان کے استعمال کے لیے بنایا ہے، تو وہی جانور انسان کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اینیمل کو نیک سے کاٹ کے کھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ نیک، جانور کو نیک سے کاٹنے کے دو فائدے بھی ہیں، دو فائدے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو پین کم ہوتا ہے۔ جانور کی جب روح نکلتی ہے تو فوراً نکل جاتی ہے نیک کو کاٹنے سے۔ اب جانور کی روح ہو یا انسان کی، دونوں میں روح ہوتی ہے، اور دونوں کی روح نکل کر آسمان میں چلی جاتی ہے، اور پین بہت کم ہوتا ہے نیک کاٹنے سے۔ ایک تو فائدہ یہ تھا کہ جانور کو پین کم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جانور کا سارا بلڈ نکل جاتا ہے اس کی باڈی سے، کیونکہ انسان کا خون ہو یا جانور کا، خون میں تو جمز ہوتے ہیں، بلڈ میں جمز ہوتے ہیں، تو جمز سارے نکل جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے سے۔ بلڈ نکل جائے گا تو جمز بھی نکل جائے گا، اور بلڈ اچھی طرح تب نکلے گا جب جانور کا گلا کٹے گا، نیک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کا بلڈ نکلنا بہت ضروری ہے، اور جب نیک کٹتا ہے تو سارا بلڈ اچھی طرح سے اینیمل کی باڈی میں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان جانور کو نیک سے کاٹتے ہیں تاکہ جانور کا پورا بلڈ نکل جائے، اور اس کے بلڈ میں جتنے جراثیم ہیں وہ بھی نیک کے ذریعے سے نکل جائیں۔ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے اس زمین پر
لیکن کون سا طریقہ صحیح ہے یہ آپ کو پتہ کرنا ہے، اور کون سا اینیمل انسان کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے یہ بھی آپ کو پتہ کرنا ہے۔ پوری دنیا، پوری زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے انسان، وہ سب جانور کھا رہے ہیں، لیکن کون سا جانور کھانا ہے، کون سا اینیمل کھانا ہے، انسان کو یہ تمیز بھی نہیں ہے۔ طریقہ کون سا صحیح ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کل کی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن انسان کو کھانے پینے کا طریقہ نہیں آیا، کھانے پینے کے مینرز نہیں آئے، کھانے پینے کی تمیز نہیں آئی۔ اب کچھ انسان اس زمین پہ ایسے بھی ہیں جو اینیملز سے پیرنٹس کا ریلیشن رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے، گائے ہماری ماں ہے، گائے کو مت مارو، گائے کو مت کاٹو۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ بیوقوفوں والی بات ہے، جاہلوں والی بات ہے۔ ایک گائے جو ہے، ایک اینیمل، یہ انسان کی ماں کیسے ہو گئی؟ اور اگر وہ آپ کی ماں ہے تو آپ کی دم کہاں ہے؟ آپ گائے کی طرح آواز کیوں نہیں نکالتے؟ پھر آپ گائے کی طرح ہی دکھو، جانور کی طرح ہی دکھو۔ پھر آپ اگر وہ آپ کی ماں ہے، آپ انسانوں جیسے کیوں دکھتے ہو؟ انسانوں میں کیوں شمار ہوتے ہو آپ؟ تو یہ فضول بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جانوروں کو آپ جانور کی جگہ دو، اور انسانوں کو آپ انسان کی جگہ دو۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اینیمل کو کھائے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق رکھی ہے، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ویسے ہی اینیمل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اینیمل کو کھائے انسان، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن کون سا اینیمل کھانا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور کس طریقے سے اینیمل کو کھانا ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ انسان اس زمین پہ وہ اینیمل کھا رہے ہیں جو اینیمل کھانے کا نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں پتہ، مینرز بھی نہیں ہے، جانور کو بہت اذیت دے دے کے مار دیتے ہیں اس کو، اور وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کا نہیں ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے صرف اینیملز کی قربانی نہیں مانگتے اس زمین پہ، اللہ تعالیٰ انسان سے خواہشوں کی قربانی بھی مانگتے ہیں، اور ایک میسج کی طرح ہے اینیملز کی قربانی مسلم کے لیے، کہ اینیمل کی قربانی کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی خواہشوں کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی چاہیے اس زمین پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔